برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، ابھی 2 دن پہلے میں نے تھانوی کی ایک شرارت کا ویڈیو بنا کر ڈالا تھا، جس میں تھانوی اپنے بھائی کے سر پر شاور چلا رہا تھا۔ برادران اہل سنت، اتنا بڑا جاہل اور اتنا بڑا شرارتی آدمی اللہ اکبر میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا، ایک تو شرارت کرتا ہے، شرارت کرنے کے بعد لکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے لوگوں کو، اور پھر لکھتا بھی ہے، چھاپتا بھی ہے، اور پھر اس کو اگر پڑھ کر سنائے تو کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ بھیا برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائی کتاب چھاپی کیوں تھی؟ چلے آئے دیکھیں تھانوی کی گندگی کو۔ بچپن میں کتنا بدماش تھا یہ، اور یہ بچپن ہی میں نہیں بلکہ جوانی میں بھی بڑا بدماش تھا، اور تبھی اس نے ایسی حرکتیں کی ہے کہ بس اللہ ہی خیر فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، پوری امت کا شیرازہ منتشر کر دیا اس نے، اتنا بدماش تھا یہ، اور بچپن میں بھی بدماشی کرتا تھا۔ اور وہ بولتے ہیں نا، ایک مشہور کہاوت ہے، پوت کے پاؤں پالنے میں، ویسے تھانوی کے پاؤں بچپن میں ہی نظر آ رہے تھے کہ وہ کیا بننے والا ہے۔ بہرحال حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب بھی ان کے گھر کی چھپی ہوئی ہے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں چھاپی ہے، کتاب ان کے گھر کی، لکھنے والا ان کے گھر کا خود مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظ ہیں۔ تو یہ تھانوی کے ملفوظات حکیم الامت الفاظات الیومیہ، جس میں ضلع سہارنپور سے یہ چھپی ہوئی ہے، مکتبہ دانش دیوبند سے اس کے نشر کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کتاب اچھی طرح سے دیکھ لیں، پھر میں آپ کو ایسی شرارت سناؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے، کیا ایسی شرارت بھی کرتا ہے آدمی، اور شرارت کرنے کے بعد لکھتا بھی ہے، لوگوں کو بتاتا بھی ہے۔ آخر یہ شرارت بتانے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے دین کا؟ سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن پھر بھی تھانوی نے بتایا ہے، وہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس کتاب کا حصہ چہارم ہے، اور 17 شوال المکرم 1351 ہجری کی محفل ہے، مجلس بعد نماز ظہر، یوم پنجشنبہ ہے، ملفوظ پنجشنبہ یعنی بدھ کا دن ہے، پنجشنبہ یعنی آج جمعرات کا دن ہے۔ تو بہرحال حضرات، پنجشنبہ ہے اور بعد نماز ظہر کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر وہ ملفوظ نمبر 345 ہے، یہ دیکھیں آپ اچھی طرح سے، ہے نا۔ اب آپ آگے بڑھیں، صفحہ نمبر 271 ہے، یہ آپ دیکھ لیں غور سے، اچھی طرح سے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تھانوی جیسا گندا آدمی میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ دیکھیں، لکھتا ہے، فرمایا کہ ایک صاحب تھے سیکری کے، ہمارے سوتیلی والدہ کے بھائی، بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے۔ والد صاحب نے ان کو ٹھیکے کے کام پر رکھ چھوڑا تھا۔ یہ خود تھانوی بول رہا ہے۔ ایک مرتبہ کمسٹریٹ سے گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے، بھوکے پیاسے تھے بیچارے، خود لکھ رہا ہے کہ بھوکے پیاسے تھے، پریشان ہو کر گھر پر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہوئے، کھانا کھانے بیٹھے بیچارے۔ گھر کے سامنے بازار ہے، میں نے سڑک پر سے ایک کتے کا پلہ چھوٹا سا پکڑا اور پکڑ کر گھرال کر ان کی دال کی رکابی میں رکھ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتا ہے کہ میں نے چھوٹا سا کتے کا پلہ پکڑا اور گھرال لکھا یہاں پر، حالانکہ گھر آ کر شاید ہوگا یہ، ان کی دال کی رکابی میں رکھ دیا، بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، وہ کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اب برادران ملت اسلامیہ، مجھے بتائیں، ایک مجدد کا کام یہ ہوتا ہے، یہ تجدید کر رہا تھا یہ، اور اسی تجدید کے بارے میں مولوی الیاس کاندھلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ طریقہ تبلیغ تو میرا اور تھانوی صاحب کی تعلیمات ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تعلیم دے رہا ہے، مطلب لوگ مہمان تمہارے گھر میں آئے تو کتا چھوڑ دو اس کے کھانے کے اندر۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین پیش کر رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرات، آپ خود سوچیں، کیا ایک مجدد کا کام یہ ہے؟ کیا حکیم الامت کا کام یہ ہے؟ کیا ایک اللہ کا ولی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ہم نے کسی بھی اللہ والے اور کسی بھی بزرگ کی زندگی کے اس طرح کے واقعات بچپن کے نہیں پڑھے ہیں، اور برادران ملت اسلامیہ اگر پڑھے بھی ہو تو ان تمام واقعات سے توبہ، اگر معاذ اللہ رب العالمین اس طرح کا کوئی واقعہ کہیں پر مل بھی جائے تو توبہ اس کی موجود ہو، لیکن یہ تو بڑی شان سے بچپن کے واقعات سناتا ہے، اور سنانے کے بعد میں کہتا ہے کہ اس طرح کی شوخی تو بچپن میں ہوتی رہتی تھی، مطلب بڑی شان سے سناتا ہے اور کہتا ہے بچوں تم بھی کرو۔ مطلب یہ کہ اب اس کے یہاں بھی یہی، اور یہی حال ہے کہ دیوبندیوں وہابیوں کا، کہ آپ ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے، ایسی نئی خرافات وہ لوگ کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو آپ دیکھیں گے ابھی یہ سلسلہ لگاتار دراز ہوتا چلا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسی گندی حرکتیں یہ لوگ اپنے مدارس میں بھی کرتے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو
ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے لپٹ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے مذہب پر اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے بد دین بد مذہب لوگوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔